ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں ہم افطار کی رونقیں میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رابعہ نورین اور ایک سوال ہے جو آغا صاحب کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو سوال یہ ہے تمام لوگوں کے لیے جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, مسلمانوں میں روزے کب فرض کیے گئے, کس سن میں؟ اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں گے تو لیپرڈ کوریئر کی طرف سے آپ کو آموں کا تحفہ آپ کے گھر پہنچے گا. واہ بھائی کیا بات ہے. مطلب گرمی ہو اور آم, مطلب ایک چیز میں نے دیکھی ہے, آپ کوئی چیز خرید کے کھاتے ہیں یا کوئی چیز تحفے میں ملتی ہے, دونوں کا ذائقہ بدل جاتا ہے نا. جیسے کوئی چیز آپ کسی کے باغ سے توڑ کے کھاتے تھے بچپن میں یا آپ خرید کے کھاتے تھے, کتنی مطلب مہنگی ہو سکتی ہے, بہت ٹیسٹ ہوتا ہے نا, ٹیسٹ بدل جاتا ہے. بالکل بالکل. اچھا, تحفے شفے لیتی ہیں آپ عید پہ؟ ہاں تحفے ظاہر ہے ملتے ہیں. لیتی ہیں یا دیتی بھی ہیں؟ نہیں نہیں دیتی بھی ہوں, ڈیفینیٹلی دیتی بھی ہوں. دیتی زیادہ ہوں میرے خیال. دیتی زیادہ ہیں اور لیتی کم ہے. کتنا خرچہ کرا دیتی ہیں آپ عید پہ؟ کرا نہیں دیتی میں, وہ والے لوگ ان لوگوں میں سے شامل نہیں ہوں جو خرچہ کرا دیتے ہیں. نہیں ویسے کوکنگ کی زیادہ بات نہیں کیجیے گا, اس لیے کہ میں نے جو ہے نا وہ عابد صاحب کے ہاتھ کی کوکنگ کا دیکھیے تو آغا صاحب بہت اچھا جانتے ہیں کہ مجھے کتنی ایفرٹ پٹ ان کرنی پڑتی ہوگی اچھا کھانا بنانے کے لیے. لیکن اس لیے کہ وہ بہت اچھے کوک ہیں عابد صاحب, اور میں رابعہ صاحبہ کو دیکھتا ہوں کہ یہ بڑی ایفرٹ کرتی ہیں اور بہت اچھا کھانا بناتی ہیں. بے شک. اور آپ کیا پکا رہے ہیں آج؟ آج آلو دال کے رول بنائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ میں دو الگ رول یا ایک ہی رول؟ ایک ہی آلو دال مکس رول. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہیں تو پروٹین بھی ساتھ لیں, اور پروٹین کا جو بہت بڑا سورس ہے آج کل وہ آم ہے. تو میں تو آلو دال کے رول بناؤں, آپ ذرا ان سے نپٹیے. آخر میں جب یہ جائیں گی تو لیپرڈ کوریئر کی طرف سے آم, ایسا نہیں کہ ہم صرف اپنے سننے والوں کو, صحیح جواب دینے والوں کو دیں گے, ہم اپنے مہمانوں کو بھی دیں گے. واہ یہ تو بڑی اچھی خبر سنا دی آپ نے. تو پلیز آنے, میں تھوڑا سا دیکھوں گا کوکنگ میں کیا ہو رہا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے جو عیدیں ہوتی ہیں تو ذرا زیادہ اہتمام کرتی ہیں عید پہ, کہ ملنے والے زیادہ آ رہے ہیں یا یو نو ہسبینڈس کو شوق ہوتا ہے کہ اچھا جب تیار ہوگی تو عید ہی ملے گی, یہ بھی ہوتا ہے نا گھروں میں؟ ہاں ملنے ملانے کا جہاں تک بات ہے نا, تو عابد صاحب کو تو ماشاءاللہ اس کی بہت وہ رہتی ہے کہ کوئی موقع آئے ایسا, کوئی بہانہ ملے کہ دوست کٹھے ہوں. اچھا تو جب بھی موقع مطلب عید کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے اس بات کے لیے, جب جب چانس آتا ہے, جب جب چھٹی آتی ہے, تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ گھر میں عید کا ہی سما ہوتا ہے. لیکن اسپیشلی عید کا چونکہ ایک تہوار ہے ہمارا, مذہبی تہوار بھی ہے, تو یقیناً اس کے لیے پھر خاص کوکنگ ہوتی ہے, خاص کھانے بنتے ہیں, سارا دن جو آتے ہیں جاتے ہیں عید کی طرح سے منائی جاتی ہے. اچھا عید کے لیے آپ جو چاند رات ایک ہمارے یہاں بڑی ٹریڈیشنل سیلیبریٹ ہوتی ہے, کبھی وہ کرتی ہیں؟ نہیں اس کا میں ایسا کوئی خاص سیلیبریشن والا نہیں ہے میرے یہاں رواج. ہاں یہ ضرور ہے کہ چاند رات کو دعا کی جاتی ہے. کوشش میں بلکہ یہ کرتی ہوں عابد صاحب بھی کہ ہم چاند رات کو ذرا گھر میں رہ کے گزاریں. اچھا باہر کا جو آج کل ماحول چل رہا ہے نا تحریم, وہ جو سائلنسر نکلے ہوئے موٹر سائیکل اور شور مچاتے ہوئے بے ہنگم ٹریفک میں, ٹریفک لائٹ کی پرواہ نہ کرتی ہوئی گاڑیاں, اس سے ذرا دل گھبراتا ہے. اچھا تو آپ اس لیے کوشش کرتی ہیں کہ چاند رات خاموشی سے گزرے, عید میں ہلا گلا ہو جائے گا. عید میں تو پھر یہ گھر کے اندر ہے نا, گھر کے اندر دوست آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, کھانا پکتا ہے, تعریفیں ہوتی ہیں, اور اندر مقابلہ بھی ہوتا ہے کہ کس کے کھانے کی تعریف زیادہ ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے اگر ہسبینڈ وائف دونوں نے کھانا بنایا ہو تو یہ مقابلہ ہوتا ہے, مطلب یہ مقابلہ صرف خواتین کے درمیان ہوتا ہے یا مردوں کے درمیان بھی ہوتا ہے؟ نہیں, جس گھر میں ایک مرد اور ایک عورت پکا رہے ہو اس گھر میں تو ضرور مقابلہ ہوتا ہے. آغا صاحب اس گھر میں صرف ایک ہی خاتون اور ایک ہی مرد کے اندر مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا جی, کہاں تک پہنچے ہیں آلو دال کے رول؟ آلو دال کے رول بنا رہا ہوں. میں نے اس میں تھوڑا سا قیمہ ڈالا ہے, آلو ابال کر میش کر لیے ہیں, دال ابال کر میش کر لی ہے, اس میں مکس کر لی. میں نے اس میں صرف نمک اور لال مرچ پاؤڈر اس میں ڈالا ہے, اس کو میں مکس کر رہا ہوں. اس کے بعد میں اس کے رول بناؤں گا. اس میں ایک چھوٹی سی ٹپ مجھے دینی ہے کہ کبھی اگر اس طرح بناتے ہوئے آپ کو احساس ہو کہ بنانے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے, تھوڑے سے یہ پتلے رہ گئے ہیں, تو اس میں آپ کارن فلور کا اضافہ کر سکتے ہیں, آپ اس میں بیسن کا اضافہ کر سکتے ہیں, آپ اس میں آٹے کا اضافہ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی چیز آپ اضافہ کریں گے وہ اس کو رول بنانے میں آپ کی مدد کرے گی. بریڈ کرمز بھی ڈال سکتے ہیں؟ بریڈ کرمز تو
فرائی کرتے ہوئے ہم ضرور ڈالیں گے، لیکن اگر بریڈ کم درمیان میں ڈالیں اور وہ کرسپی ہو جائیں تو کیا بات ہے، پھر تو بہت اچھے لگیں گے۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کبھی کہ آپ کوئی بہت زیادہ مزے کی چیز بنا رہی ہوں اور اس پہ پھر آپ کو کہا جائے کہ نہیں ایسے ریسیپی زیادہ بہتر تھی، ایسے ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے؟ بہت دفعہ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں، نہ کریں اس کو ایسے نہ کرو، اس کو اگر تم ایسے نہ کرتی ہیں اور ویسے کر لیتی ہیں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے، حالانکہ میں اپنے تئیں اس چیز کو دی بیسٹ بنا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو بھی کوئی وہ نہیں کرتی، کانٹراڈکٹ نہیں کرتی، میں اس دوسری ریسیپی کو بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرتی ہوں، ٹھیک، جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ زیادہ اچھی بننی تھی تو وہ واقعی اچھی بن جاتی ہے، اور اگر بری ہونی تھی تو میں کہتی ہوں دیکھا میں نے اچھی بنائی تھی وہ میرے لیے ایک چانس ہوتا ہے۔ آپ اس سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ میں سیکھ لوں اس سے بھی؟ بالکل بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کہ عید جب ہم بچپن میں مناتے تھے تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، اب تو خیر ویسی چیزیں بدل گئی ہیں، لیکن آپ اب بچپن کی عید کی کیا چیز مس کرتی ہیں؟ بچپن کی عید کا عیدی لینا مس کرتی ہوں، کیونکہ اب عیدیاں دینے والا مطلب آپ کو عیدی عیدی نہیں ملتی؟ نہیں، عیدی دینے والا اب ایک ہے میرے پاس، اس وقت بہت سارے ہوتے تھے، قریب ہوتے تھے، ایک گھر میں ہوتے تھے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بڑوں سے، سب سے عیدیاں، اماں سے، نانی سے، نانا سے، لیکن اب یہ ہے کہ اب میاں جی ہیں وہ اپنے طور پہ پورا اہتمام کرتے ہیں انٹرٹین کرنے کا، لیکن بہرحال وہ جو بہت سارے لوگوں سے عیدی لینے کا ایک مزہ ہوتا ہے اور پھر اس کو فوراً خرچ کرنے کا جو مزہ ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ عیدی کے جو کڑک نوٹ آتے تھے جو گڈیوں میں سے نکل کے جو عیدی ملتی تھی، اس کو بچے سونگھتے بھی تھے، میں تو بہت سونگتی تھی ان خوشبو نوٹوں کا نا، ان کی ایک خاص خوشبو ہوتی تھی، اور چاند رات کو دیکھ لیے جاتے تھے کہ کتنے کتنے کے نوٹ آئے ہیں اور کس کس کو کتنی عیدی ملنے والی ہے، اور جو کپڑے پہننے ہوتے تھے وہ سرانے رکھ کے سویا کرتے تھے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ آپ نے نوٹ استری کیا ہو، کبھی وہ مڑ گیا ہو نوٹ اور اس کو استری کر کے؟ نہیں، اس کو مڑنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے تھے بھائی، تحریم چلا جاتا تھا، اس کو تو اتنے پیار سے رکھا جاتا تھا۔ نوٹوں کی خوشبو پہ مجھے ایک بات یاد آئی، مشتاق احمد یوسفی نے لکھا کہ اگر نئے نوٹوں کی خوشبو کا کوئی عطر بنا لیا جائے تو آخری مہینے کے آخری دنوں میں خواتین کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اسی بات پہ ہم ایک کال لیں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، میرے خیال سے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ اچھا جی، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ صرف خواتین کو کام آئے گا، لیکن آج کل مرد بھی اتنے ہی فضول خرچے، مردوں کے بھی کام آ سکتا ہے یہ صرف؟ یقیناً آ سکتا ہے، یقیناً آ سکتا ہے، اور ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ جو اتنی ساری شیروانیاں بناتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ آج آپ کچھ سوچ لیں، آپ کوئی ایکشن میں آ گئی ہے تحریر نا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں شیروانیوں کا سلسلہ ایسا ہے کہ شیروانی عام طور پر مرد جو ہیں وہ زندگی میں ایک بار ہی بناتے ہیں جی، لیکن نہیں، بہت سارے لوگوں کو بہت دفعہ موقع ملتا ہے، بہت سارے لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں یقیناً۔ لیکن آپ نے کہا چلے موقع ملے نہ ملے میں شیروانیاں ضرور بنا کے رکھوں گا۔ اصل میں بنا کے اس لیے رکھتا ہوں کہ دیکھیں ظاہر ہے کہ ہم جو اس فیلڈ میں ہیں، اس فیلڈ میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کبھی کبھی کسی پروگرام میں شیروانی پہننی پڑتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ بالکل آپ نے پروگرام پہ رکھ دی نا ساری بات؟ جی انشاءاللہ جمعے کے دن۔ اچھا کیا کرتی ہیں آپ؟ سلیکٹ کرتی ہیں عابد صاحب کے لیے کپڑے عید کے؟ کچھ خاص اہتمام ہوتا ہے؟ عابد صاحب کی موسٹلی شاپنگ تحریم میں ہی کرتی ہوں، وہ اپنی شاپنگ خود بہت کم کرتے ہیں۔ تو پسند آ جاتی ہے؟ ہاں، بہت بہت خوش ہوتے ہیں جب بھی میں کوئی چیز ان کے لیے پرچیز کر کے جاتی ہوں۔ مجھے نہیں یاد ہے کہ بل پہلے دیتی ہیں اس کے ساتھ یا بعد میں دیتی ہیں؟ بل تو انہوں نے ہی دینا ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، چاہے پہلے دوں یا بعد میں دوں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے نہیں یاد ہے کہ شادی کے 6 سالوں میں کبھی میں کوئی چیز لائی ہوں اور انہوں نے کہا ہو کہ نہیں یار یہ چیز تم چینج کر کے آ جاؤ، یہ اچھی نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ ریممبر۔ ہمیشہ جب بھی لے کے آئی ہوں ان کو پسند آتی ہے اور شوق سے پہنتے ہیں، خوش ہو کے پہنتے ہیں۔ ویسے بھی شوقین ہے وہ کپڑے خریدنے کے کافی؟ بہت۔ اب یہ شوق کی بات بھی ہوتی ہے لیکن ضرورت کی بات بھی ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن نہیں، میرے خیال سے شوق زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ہمارے ابا کو بہت شوق تھا، مطلب اگر ان کے آپ کبڈ میں جا کے دیکھتے تو اتنے ہی کپڑے ہوتے ہیں جتنے کسی ایکٹر یا کسی ماڈل کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ ایک شوق ہوتا ہے۔ بہت بڑا فیکٹر ہے شوق بھی، بہت بڑا فیکٹر ہے شوق بھی۔ اچھا جی، کہاں تک پہنچے رول؟ یہ جناب علی رول تیار ہے، میں تلنے کے لیے ڈالنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔
تھینک یو کریں گے رابعہ نورین صاحبہ کو کہ یہاں پہ آئیں. تھینک یو سو مچ ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے. آپ کے لیے گفٹ ہے لیپٹ کوریئر کی طرف سے. اور اس وقت ہم دیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد واپس آئیں گے افطار کی رونق میں. اسٹے ود اس.